بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہی او ماہی اپنے باپ کے لیے پانی لے کر آ۔ وہ رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی جب اسے اپنی ماں کی آواز سنائی تھی۔ اشرف نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑا کر بیٹیوں کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن سب کمرے میں تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہی تو وہ اپنے سارے دن کی پریشانیاں کچھ لمحے کے لیے بھول جاتا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اترے ہوئے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ آج پھر کوئی کام نہیں ہوا۔ ماہی جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر باپ کے پاس پہنچ گئی۔ رابعہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اشرف نے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کھانا لا دے۔ زبیدہ نے ماہی کو یوں ہی کھڑے دیکھا تو اسے کھانا لانے کا کہا۔ وہ دونوں کھانا لینے چلی گئیں تو وہ اشرف سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا ہے ماہی کے ابا؟ آج پھر کیا کوئی گاہک نہیں آیا؟ ان کی بات سن کر اشرف نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بھی بہت دکھی ہو گئیں۔ چلو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ بہتر کریں گے۔ نہ جانے وہ اشرف کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ارے کیسے فکر نہ کروں؟ ماہی کی ماں، 4 جوان بیٹیاں گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اگر کام نہ چلا تو ان کی شادی کیسے کروں گا؟ وہ مایوسی سے گردن نفی میں ہلا رہا تھا۔ ارے تو کاہے پریشان ہوتا ہے؟ بیٹی اپنے نصیب کا رزق لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کے بیاہنے کے لیے بھی سبب بنا دے گا۔ زبیدہ بیگم نے اشرف کو تسلی دی۔ اتنی دیر میں ماہی اور رابعہ کھانا لے کر آ گئیں۔ کھانے میں آج پھر وہی کل کی سبزی دیکھ کر اشرف کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں تو اپنی بچیوں کو 2 وقت کی تازی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ دکھ سے سوچتے ہوئے کھانا کھانے لگا کہ نہ جانے کب حالات بدلیں گے اور کب زندگی اپنی ڈگر پر چلے گی۔ مومنہ اور ایمان نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ ہٹا کر اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے متعلق پوچھا۔ وہ دونوں کمرے میں ہیں، اپنا ہوم ورک کر رہی ہیں۔ انہیں آپ کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی ابھی تک، ورنہ بھاگی آتی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے باپ کو جواب دیا تو وہ بھی جواباً اداسی سے مسکرا دیا۔ اس کی بڑی دونوں بیٹیاں بہت سمجھدار تھیں۔ زبیدہ کو تو کئی سالوں سے ہی کسی کام اور گھر کی خبر نہ تھی۔ ان دونوں بہنوں نے ہی سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ دونوں نے میٹرک تک پڑھ کر پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ اشرف کے اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ انہیں آگے پڑھا سکتا۔ اشرف حلوائی کا کام کرتا تھا۔ پہلے تو اس کی دکان کافی چلتی تھی، لیکن اب کافی عرصے سے اس کی دکان کا کام بند ہونے کے برابر تھا۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں گھرا رہتا کہ اگر کام نہ چلا تو وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے بیاہے گا؟ اس کے پاس تو کوئی سیونگ بھی نہ تھی جس سے وہ بیٹیاں بیاہ لیتا۔ ایمان اور مومنہ باپ کی آواز سن کر کمرے سے بھاگی ہوئی آئیں تو ایمان باپ سے لپٹ گئی۔ ابا، میرے آج پھر ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے۔ ٹیچر نے مجھے انعام میں یہ پینسل دی ہے۔ مومنہ خوشی سے چہکتے ہوئے باپ کو بتا رہی تھی تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس کی جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی جو وہ بیٹی کو انعام میں کچھ دے دیتا۔ اس کا دل پھر افسردہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی بیٹیوں کے چہکتے چہرے دیکھ کر خود کو تسلی دی۔ ابو، میرے لیے گلاب جامن نہیں نہ لائے؟ باقی سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوئے تو ایمان نے اشرف کے کندھوں پر جھولتے ہوئے کہا۔ اشرف نے ماتھے پر ہاتھ مار کر بھولنے کی ایکٹنگ کی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہے۔ وہ صحیح معصومیت سے منہ بنا کر بولا تو ایمان اس کے کندھے چھوڑ کر ناراضگی سے منہ پھلا کر اپنی ماں کی چارپائی پر چلی گئی تو سب باپ کی ایکٹنگ اور اس کا ری ایکشن دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اشرف اور باقی سب کی بھی بے حد لاڈلی تھی۔ اسے گلاب جامن بہت پسند تھے اور اشرف روز آتا ہوا اس کے لیے گلاب جامن لاتا تھا، لیکن کل وہ بھول گیا تو ایمان اتنا ناراض ہوئی اور آج پھر اس کے بھولنے پر وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن اپنی گڑیا کو نہیں۔ وہ تو کل بھی نہیں بھولا تھا، بس دکان سے اچانک کہیں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے وہاں سے ہی سیدھا گھر آ گیا تھا۔ اشرف اپنی 6 سالہ معصوم سی گڑیا کو صفائیاں دے رہا تھا۔ 4 بیٹیوں کے بعد بھی اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نہ نوازا تو انہوں نے خوشی خوشی اللہ کے اس فیصلے کو قبول کیا اور اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو ہی اپنی کل جہاں سمجھنے لگے۔ ان سب بیٹیوں میں ہی ان دونوں میاں بیوی کی جان بستی تھی۔ وہ اکثر سوچتے کہ اگر وہ انہیں بیاہ دیں گے تو وہ اگلی زندگی کیسے گزاریں گے۔ زبیدہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھیں پوچھنے لگی۔ وہاں موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں
जा कर शॉपर उतार ला। अशरफ ने बेटी का नाराज और लटका हुआ चेहरा देखते हुए कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। वह खुशी से चहकते हुए गुलाब जामुन लेने चली गई। उन्होंने काफ़ी देर आपस में बातें की और सो गए। अगले दिन सुबह होते ही फिर से अशरफ को ही टेंशन सताने लगी कि न जाने आज फिर काम चलेगा या नहीं। वो सुबह सवेरे उठा और मस्जिद की तरफ चला गया और नमाज अदा करके दुआ की कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए। घर आकर नाश्ता करके उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दुकान की तरफ चल पड़ा। सुबह सवेरे दुकान खोलकर उसने पहले सारी सफाई की और फिर सारी चीज़ें तरतीब देने लगा। उसकी दुकान सड़क पर थी, लेकिन उसके मुकाबिल ही एक मिठाई की दुकान बन जाने की वजह से उसका काम रुक गया था। पहले तो पूरे दिन में एक आधा ग्राहक आ ही जाता, लेकिन अब वो सिलसिला भी रुका हुआ था। उसने दुकान को साफ करके शीशे की तरह चमका दिया और अब सड़क पर नजर रखकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा और दिल में दुआ करने लगा कि शायद कोई काम बन जाए। उसने दुआ की कि अल्लाह इसकी सुन ले और उसके दिन फेर दें ताकि वो अपनी बेटियों को ब्याह सके। अचानक उसे अपनी दुकान से थोड़ी देर एक बूढ़ी औरत नजर आई जो हसरत से मिठाई को देख रही थी। अशरफ के दिल में न जाने क्या आई। वो दुकान से निकलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, अम्मा जी आपको क्या चाहिए? अरे बेटा कुछ नहीं, मैं तो यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी दुकान पर नजर पड़ गई। वो बूढ़ी औरत न जाने क्यों शर्मिंदा सी हो गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, अगर आप कुछ खाना चाहती हैं तो मुझे बताएं। अशरफ उनकी बात समझकर बोला, बेटा कुछ खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो भर्राई आवाज़ में बोली तो अशरफ के दिल को न जाने क्या हुआ। अरे माँ जी कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं हैं आप आएं दुकान में और जो खाने का दिल चाहता है मुझे बताएं, मैं आपको बना कर दूंगा। वो नरमी और मोहब्बत से बोला तो उस बूढ़ी औरत ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। बेटे जीते रहो, खाना तो और कुछ भी नहीं, बस गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा था। अशरफ को उसकी बात पर अपनी माँ याद आ गई जो बचपन में खुद घर गुलाब जामुन बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें गुलाब जामुन बेहद पसंद थे। वो आंखें पोंछता हुआ उस बूढ़ी औरत से मुखातिब हुआ, आप आएं दुकान में, मैं आपके लिए ताज़ा गुलाब जामुन बनाता हूँ। वो उनका हाथ पकड़कर अपनी दुकान में ले गया और उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद गुलाब जामुन की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में उसने ताज़ा गुलाब जामुन की एक प्लेट उस बूढ़ी औरत के सामने रख दी तो वो बूढ़ी औरत आप दीदा हो गई और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और इतनी दुआएं दे दी। अशरफ दुआएं सुनकर बहुत खुश हुआ। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका एक ही बेटा है और वो भी नशा करता है और उसकी शादी नहीं हुई, ना वो कुछ कमाता है और ना ही घर में कुछ ला कर देता है। इर्द गिर्द के लोग और हमसाए ही तरस खाकर 2 वक्त का खाना दे दें तो वो खा लेती है, नहीं तो वो यूं ही भूखी फिरती रहती है। अशरफ को उस पर बेतहाशा बहुत तरस आया। उसने उसके घर का पता पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसकी दुकान की दूसरी गली में ही उसका घर है। कुछ देर बाद वो औरत मिठाई खाकर अपने घर को चल दी। ऐसे ही दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अशरफ को अब नींद आ रही थी। अचानक एक आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल उसकी दुकान के आगे रोक ली। अशरफ सीधा होकर बैठ गया और दिल में दुआ करने लगा कि शायद कोई काम बन जाए। वो आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उस आदमी ने अंदर दाखिल होते ही अशरफ को सलाम किया। अशरफ खुश दिली से उठ खड़ा हुआ और मुसाफा करते हुए सलाम का जवाब दिया। अशरफ ने उसे बैठने के लिए कुर्सी पेश की तो वो आदमी भी मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी ने बताया कि उसे 40 किलो मिठाई चाहिए जो कि कल तक तैयार करवानी है। उस आदमी के अल्फाज ने अशरफ को गोया जिंदगी की नवीद दी कि अल्लाह ने जब मेहरबानी की तो इस कदर की। वो इस आदमी से मुखातिब हुआ कि जी जी कल तक आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी, मुझे सारा बता दें कि कौन कौन सा पीस चाहिए आपको। अशरफ ने खुश दिली से उससे सब पूछा तो उसने अशरफ को सारा बताया कि उसे ऐसी मिठाई चाहिए। अशरफ बहुत खुश था। उसने कल का वादा लिया और वो आदमी चला गया। कुछ पैसे वो आदमी एडवांस में दे गया था। अशरफ उन्हें लेकर तशक्कुर के आंसुओं से आसमान की तरफ देखने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अकेला बंदा था, अब कल तक मिठाई तैयार करना थी। उसके लिए ये मुश्किल तो ना था, लेकिन
اسے فرصت نہیں تھی تو اس نے ابھی سے مٹھائی تیار کرنا شروع کر دی۔ شام مغرب تک وہ مٹھائی تیار کرتا رہا اور مغرب کے وقت اس نے گھر جانے کا سوچا کہ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس کا گھر دور تھا لیکن وہاں سے پیدل آنا مشکل تھا، اس لیے اشرف روزانہ موٹر سائیکل پر آتا اور جاتا تھا۔ اس نے سارا کام سمیٹا اور باقی کا کل پر چھوڑ کر دکان میں سے وہ پیسے لے کر باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر پیسوں کو دیکھا، ساتھ ہی اسے اس عورت کا خیال آیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک دکان کی طرف موڑ دی اور وہاں سے اس نے پورے مہینے کا ایک آدمی کے لیے راشن خریدا اور اس بوڑھی عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک بہت خستہ حال مکان تھا جس کا دروازہ بھی ٹوٹنے والا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بوڑھی عورت ہی باہر نکلی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کی نظر مکان کے اندر پڑی تو وہ مکان کچا فرش اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس نے اندر جانے کی بجائے شاپر باہر ہی اس عورت کی طرف بڑھا دیے اور بولا کہ اماں جی یہ آپ کے مہینے بھر کا راشن ہے۔ تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو امڑ آئے اور بولی کہ نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی دکان کا کام اتنا نہیں چلتا تو تم اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن اشرف نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی وہاں پر انہیں پکڑا کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس نے اسے اتنی دعائیں دے دیں۔ وہ آج گھر پہنچا تو خلاف معمول اس کا موڈ بہت خوش تھا۔ زبیدہ نے جب اس کا موڈ خوشگوار دیکھا تو سمجھ گئی کہ آج کام چلا ہے۔ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا کہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، آج خوشی والی بات ہے۔ زبیدہ بیگم، ایک آدمی 40 کلو مٹھائی کا آرڈر دے کر گیا ہے اور کل ہی اسے مٹھائی چاہیے۔ اس کی بات پر زبیدہ بھی خوش ہو گئی۔ چلو دیکھو، میں کہتی تھی نا، اللہ کوئی سبب بنا دے گا، تم ہی پریشان ہوئے جاتے ہو۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو اشرف مسکرا دیا اور اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو انعام کے طور پر کچھ پیسے دیے۔ ساری لڑکیاں پیسے لے کر خوش ہوئیں۔ ماہی اور رابعہ نے سچے دل سے اپنے باپ کی اس خوشی اور ان کے کاروبار کے لیے دعا کی۔ اگلے دن وہ جلدی نماز ادا کر کے دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے ناشتہ بھی نہ کیا اور زبیدہ بیگم کو کہہ دیا کہ کسی ہمسایوں کے لڑکے کے ہاتھ دوپہر میں کھانا بھیج دیں۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ جلدی اس نے جا کر دکان کھولی اور مٹھائی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ آدمی اپنے مطلوبہ ٹائم پر پہنچا اور مجھ سے اب تک ساری مٹھائی تیار ہو چکی تھی۔ اشرف نے خوشی سے اس کا آرڈر اس تک پہنچا دیا تو وہ آدمی تازہ مٹھائی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انعام کے طور پر اشرف کو زائد پیسے دے دیے۔ اشرف تو خوش تھا کہ چلو مہینے بھر کا راشن تو آئے گا۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا اور اشرف سوچ رہا تھا کہ اب کوئی گاہک نہیں آئے گا تو وہ گھر چلا جائے، لیکن ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہی بوڑھی عورت اسے دکان کی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ خالی ہاتھ نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی مرغی تھی۔ اشرف نے سوچا کہ شاید وہ کہیں اور جانا چاہتی ہے، لیکن وہ بوڑھی عورت کہیں اور جانے کی بجائے اس کی دکان میں داخل ہوئی تو اشرف نے آگے بڑھ کر سلام لیا تو اس عورت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی کہ آج پھر وہ مٹھائی لینے آئی ہے، لیکن آج وہ مٹھائی مفت نہیں لے گی، وہ یہ مرغی لے کر آئی ہے کہ وہ اس مرغی کے بدلے اسے کچھ مٹھائی دے دے۔ لیکن اشرف نے وہ مرغی لینے سے انکار کر دیا اور مٹھائی ایک شاپر میں ڈال کر وہ شاپر بوڑھی عورت کی طرف بڑھا دیا، لیکن وہ بوڑھی عورت کسی طور پر بھی ایسے مٹھائی لے کر جانے پر راضی نہ ہوئی تو اشرف کو مجبوراً وہ مرغی لینا پڑی۔ اشرف نے وہ مرغی رکھ لی۔ وہ عورت مٹھائی لے کر گھر کو چل دی تو اشرف بھی وہ مرغی لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور رستے سے پورے مہینے کا راشن خرید کر گھر واپس کو چلا۔ اس نے موٹر سائیکل سے اتر کر مرغی صحن میں چھوڑ دی۔ ساری لڑکیاں وہ مرغی دیکھ کر بہت حیران ہوئیں کہ ابا کو ایک ہی مرغی لانے کا خیال کہاں سے آ گیا۔ زبیدہ بیگم بھی مہینے بھر کا راشن دیکھ کر خوش ہوئیں کہ چلو ایک مہینہ تو سکون سے گزرے گا۔ انہوں نے اشرف سے مرغی کے متعلق دریافت کیا کہ اسے صرف ایک مرغی لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تو اشرف نے بتایا کہ وہ مرغی خرید کر نہیں لایا بلکہ ایک بوڑھی عورت مرغی کے بدلے میں مٹھائی لے کر گئی ہے۔ زبیدہ اور لڑکیاں یہ سن کر بہت حیران ہوئیں کہ مرغی کے بدلے میں مٹھائی لی ہے۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں
مرغی کے ساتھ کھیلنے لگ گئیں، لیکن وہ مرغی بہت عجیب و غریب تھی۔ زبیدہ نے اشرف کو کہا کہ وہ ایک مرغی کا کیا کریں گے، اس کے ساتھ اور مرغیاں بھی ہونی چاہیے، لیکن اشرف نے کہا کہ انہوں نے مرغیاں رکھ کر کیا کرنا ہے، وہ بہت جلد یہ مرغی ذبح کر لیں گے۔ وہ مرغی ساری رات عجیب سی آوازیں نکالتی رہی، لیکن انہوں نے غور نہ کیا۔ اگلے دن سب معمول کے مطابق اٹھے تو ہمسایوں کی ایک عورت صبح ہی صبح ان کے گھر آئی۔ اتنی صبح صبح ہمسائے کو دیکھ کر زبیدہ بیگم بہت پریشان ہو گئیں۔ ارے سمینہ باجی بیٹھیں، انہوں نے جلدی سے انہیں چارپائی پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ خیریت ہے نا؟ صبح صبح زبیدہ بیگم نے جلدی سے پوچھا۔ جی بہن خیریت ہی ہے، لیکن کیا بتاؤں، خبر ہی ایسی ہے کہ مجھ سے صبر ہی نہ ہوا اور میں صبح ہی صبح آ گئی۔ زبیدہ بیگم کے دل کو ہول پڑے کہ نہ جانے کون سی ایسی خبر کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سمینہ بیگم ایسی کون سی خبر ہے کہ آپ کو صبر بھی نہ ہوا، آپ صبح ہی آ گئے؟ ارے بہن، جو میری بڑی بہن کل آئی تھی وہ تمہاری ماہی کے لیے اپنے بڑے بیٹے جمشید کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ سوچو ہماری ماہی کے تو نصیب ہی کھل گئے۔ میں تو بے تحاشا خوش ہوں کہ میری بہن نے ایک بہت اچھا انتخاب کیا۔ ہماری ماہی تو لاکھوں میں ایک ہے، لیکن جمشید بھی اپنی ماں کا بہت فرما بردار اور ہونہار بچہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں ماہی کے لیے ایسا رشتہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور زبیدہ بیگم جنہوں نے جمشید دیکھا ہوا تھا وہ حیران تھیں کہ اتنا اعلیٰ رشتہ ان کی بیٹی کے لیے کیسے آ سکتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی اپنے حالات کی طرف دیکھا تو افسردہ ہو گئیں کہ اتنا بہترین رشتہ ہے، وہ ماہی کو جہیز کیسے دیں گے۔ سمینہ بیگم بھی ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ گئیں اور جلدی سے بولیں کہ بہن، میری بہن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اسے سامان اور جہیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، بس وہ اپنے گھر میں ماہی جیسی پیاری ہونہار اور سلیقہ شعار بچی چاہتی ہیں۔ ارے سمینہ باجی، کہنے کا کیا ہوتا ہے، بیٹی ایسے تو نہیں بیاہی جاتی، یہ تو دنیا کی ایک رسم اور رواج ہے جسے ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے۔ ماہی کے ابا مسجد سے نماز پڑھ کر آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں، پھر آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ دیکھو بہن، بیٹی بیانی تو ہے ہی، آج کیا کل کیا، تو میرا مشورہ مانو تو یہ رشتہ اپنے ہاتھ سے نہ گنوانا، اس لیے نہیں کہ وہ میرا بھانجا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ماہی کے لیے بہترین راہ نکالی ہے۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو جمشید جیسے لڑکے کے لیے میں فوراً حامی بھر لیتی۔ اس عورت نے قدرے دکھ سے کہا تو زبیدہ بھی اس بات میں گردن ہلا گئی۔ اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ ایسے ہی ٹھنڈی آہ بھر لیتی تھی۔ زبیدہ نے بات بدلی اور بولی کہ آج کل حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، ہم پھر بھی کوشش پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے جو بیٹی کے نصیب میں لکھا ہوا وہ تو بیٹی کو مل کر ہی رہے گا۔ زبیدہ نے بات کو بدل کر اپنا موقف بیان کیا۔ ہاں بہن، میں پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ رات میری بہن نے فون کیا تھا تو میں رات ہی فوراً آ جاتی، لیکن زیادہ رات ہونے کی وجہ سے میں نے صبح تک انتظار کیا اور اب صبح ہوتے ہی آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زبیدہ بھی اسی کی باتوں پر مسکرا دی۔ سمینہ بیگم کے جانے پر زبیدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ انہیں ماہی کا رشتہ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی سوچ لیں، اور رشتہ بھی بہت بہتر تھا۔ ماہی ماں کے پاس آئی تو اس کی ماں اسے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سے چہرے کی حامل تھی۔ ماہی سمینہ کے آنے اور باقی وجوہات سے بے خبر تھی، اس لیے ماں کے اس طرح دیکھنے پر وہ تھوڑی حیران ہوئی۔ زبیدہ نے دل میں اپنی سب بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماہی کے ابا کے گھر آتے ہی ان سے بات کرے گی۔ جیسے ہی اشرف گھر آیا تو زبیدہ بیگم ناشتہ تیار کرنے لگ گئیں۔ اشرف دور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ زبیدہ نے روٹیاں بنا کر ماہی کو کہا کہ اپنے باپ کو ناشتہ دے دے اور خود اشرف کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بہت رازداری سے بولی کہ ہماری ماہی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ اشرف حیران ہوا کہ ماہی کا رشتہ کہاں سے آ گیا، تو زبیدہ نے بتایا کہ کل ساتھ والی ہمسائی سے سمینہ کی بڑی بہن آئی تھی اور ماہی چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی تو اس کی نظر ماہی پر پڑ گئی، تو سمینہ نے ماہی کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا بات ہے، مجھے تو یہی لگا کہ پہلے بھی وہ ان کے گھر چلی جاتی ہے اور سمینہ باجی اکثر کسی کام کے لیے بلا لیتی ہیں، تو آج بھی اس سے کوئی کام ہوگا۔ لیکن وہ تو صبح گھر آئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ اس کی بہن کو
اپنی ماہی بہت پسند آ گئی ہے اور وہ ماہی کا رشتہ مانگ رہی ہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے۔ زبیدہ نے بتایا کہ اس نے اس کی بہن کا بیٹا دیکھا ہوا ہے، اکثر آتا جاتا رہتا ہے، وہ ایک انتہائی ہونہار پولیس آفیسر ہے۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی اونچی جگہ پر رشتہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ دیکھو ماہی کے ابا، ہمیں ماہی کا رشتہ کرنا ہی کرنا ہے، آج یا کل۔ جوان بیٹی گھر تو نہیں رکھی جا سکتی، تو اب تم خود ہی دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ میں سمینہ کو کیا جواب دوں؟ زبیدہ نے اسے سوچ میں پڑتے دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ دونوں ان باتوں میں مشغول ہی تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ اشرف اٹھ کر باہر دروازے پر دیکھنے چلا گیا کہ دستک کس نے دی ہے، تو سامنے رامو چاچا کھڑا تھا۔ ارے رامو چاچا، بتائیں کیسے آنا ہوا؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا، تو رامو چاچا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ تجھ سے ایک کام تھا، میرے چھوٹے ویرے کے بیٹوں کی شادی ہے تو اس کو مٹھائی چاہیے۔ تجھے تو پتا ہے کہ وہ شہر رہتے ہیں اور اب شادی ادھر آ کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ ساری مٹھائی کا کسی اچھے سے جاننے والے حلوائی سے انتظام کرواؤں، تو میرے ذہن میں فوراً تمہارا خیال آ گیا، تو میں تمہارے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا تو اشرف صبح ہی صبح اس بات پر خوش ہو گیا اور چاچا سے پوچھنے لگا کہ انہیں کتنی مٹھائی چاہیے، وہ بتا دیں مجھے، میں تیار کر دوں گا، اور کس دن تک چاہیے۔ اشرف نے ساری تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں 2 دن بعد چاہیے اور 60 کلو مٹھائی چاہیے۔ اشرف خوش ہو گیا۔ رامو چاچا آرڈر دے کر چلا گیا اور اشرف گھر آ کر خوشی خوشی زبیدہ کو بتانے لگا۔ زبیدہ بھی خوش ہو گئی اور دوبارہ ماہی کے رشتے کے متعلق پوچھنے لگی، تو اشرف نے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ وہ دیکھنے آنے جانے کی رسم ادا کریں، اگر ہمیں بھی لڑکا اور ان کے گھر کے رسم و رواج مناسب لگے تو ہم وہ رشتہ کر لیں گے اور پوری کوشش کریں گے جلدی ہی شادی کی بھی۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی۔ اشرف دکان پر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زبیدہ سمینہ کی طرف چلی گئی اور اسے بتایا کہ وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اشرف نے دکان کھولی اور جلدی جلدی اس کی صفائی کر کے مٹھائی تیار کرنے لگا۔ اس طرح اس نے 2 دن بعد مٹھائی تیار کر کے دے دی اور ان کی ادائیگی کے سارے پیسے بھی زبیدہ کو لا کر دے دیے تاکہ وہ کسی کام میں آ جائیں۔ 2-3 دن بعد سمینہ کی بہن اور بیٹیاں ماہی کو دیکھنے آئیں تو اس کی بیٹیوں کو بھی ماہی بے حد پسند آئی۔ ان کی طرف سے رشتہ پکا ہو گیا۔ ماہی اتنی جلدی اپنی شادی کا سن کر تھوڑی نروس سی ہو گئی اور روایتی بیٹیوں کی طرح رونے لگ گئی، تو زبیدہ نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ زبیدہ اور اشرف بھی جمشید کو دیکھنے گئے تو انہیں بھی سنجیدہ سا جمشید بہت پسند آیا۔ وہ اپنی باتوں سے بہت سمجھدار لگ رہا تھا۔ اشرف نے بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہوئے ہاں کر دی اور دونوں طرف سے منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ اللہ کا خاص کرم ان پر ہوا کہ اب تو اشرف دکان پر جاتا تو وہاں پر گاہکوں کی لائن لگ جاتی۔ وہ حیران تھا کہ اچانک سے اس طرح کایا کیسے پلٹ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا رہا۔ اس کا کاروبار چل پڑا تھا، لیکن اس مرغی کی حرکتیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ وہ رات کو مختلف قسم کی آوازیں نکالتی۔ اکثر تو زبیدہ اور لڑکیوں کو خوف سا محسوس ہوتا، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتے تھے۔ ایک دن یوں ہی زبیدہ بیٹھی ہوئی سبزی بنا رہی تھی۔ جب مرغی اس کے پاس آئی تو زبیدہ کو لگا کہ شاید وہ کچھ کھانا چاہتی ہے۔ اس نے مرغی کے آگے سبزی کے کچھ پتے ڈال دیے، لیکن مرغی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ زبیدہ حیران ہوئی کہ وہ کچھ کھانے کی بجائے دوسری طرف منہ کر کے کیوں بیٹھ گئی ہے۔ زبیدہ سر جھٹک کر سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مرغی وہاں رکنے کی بجائے سامنے موجود درخت پر جا کر چڑھ گئی۔ وہ کھجور کا درخت تھا۔ وہ درخت کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا۔ اس پر کافی عرصے سے کھجوریں لگنا بند ہو چکی تھیں اور ظالم کو بیٹھ کر دیکھنے لگیں اور اپنی چونچ درخت کی ٹہنیوں پر مارنے لگیں۔ اگلے دن جب زبیدہ صبح سویرے اٹھی تو دیکھ کر دھک ہی رہ گئی کہ وہ درخت جو کافی عرصے سے ویران پڑا تھا، اس پر اب بے شمار کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ جانے کیا ایسا ہوا، لیکن وہ خوش بھی ہوئیں۔ اشرف جو بھی پیسے لے کر آتا وہ زبیدہ کو لا کر دیتا اور زبیدہ آہستہ آہستہ ماہی کا جہیز بنانے لگی۔ کام چلنے کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اب تو دکان پر روز بھی کوئی نہ کوئی گاہک بڑا آرڈر لے کر آتا، تو اشرف خوش ہوتا تھا کہ کاروبار چلنے لگ گیا۔ شام کو اشرف گھر آیا تو زبیدہ نے اسے کھجوروں کے لگنے کے بارے میں بتایا، تو وہ بھی بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک ہی درخت پر
ایک رات میں بے شمار اور اتنی خوبصورت کھجوریں کیسے لگ سکتی ہیں؟ انہوں نے اللہ کا کرشمہ سمجھ کر بات کو چھوڑ دیا۔ وہ دوبارہ اس بات پر حیران ہوئے کہ وہ کھجوریں عام کھجوروں کی نسبت بہت مختلف تھیں۔ ان کا ذائقہ عام کھجوروں کی نسبت بے حد لذیذ تھا۔ خیر، انہوں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کیا۔ رمضان آیا تو ماہی کے سسرال والے اس کی عیدی لے کر آئے۔ وہ اس قدر اچانک آئے کہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اشرف بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ زبیدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ پھر اچانک اس کو مرغی کا خیال آیا کہ وہ مرغی ذبح تو کرنی ہی ہے، تو پھر ابھی ضرورت بھی ہے تو وہ ابھی کروا لیتی ہے اور ان کے لیے کھانا بنا لیتی ہے۔ وہ مرغی لے کر سامنے ہمسایوں کے گھر گئی اور ان کے بیٹے کو مرغی ذبح کرنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ مرغی ذبح کرنے لگا، مرغی کی گردن پر چاقو پھیرنے سے پہلے ہی چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے چاقو پکڑ کر دور پھینکا ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور چاقو دوبارہ اٹھا کر پھر دوبارہ کوشش کی، لیکن اس دفعہ بھی چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ باقی سب بھی بہت حیران ہوئے۔ اس نے 3-4 دفعہ کوشش کی، لیکن 3-4 دفعہ ایسا ہوا۔ وہ لڑکا بہت ڈر گیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی واقعی میں ہی اس کے ہاتھ سے چاقو کھینچتا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے مرغی زبیدہ کے حوالے کر دی اور بولا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، نہ جانے کیسی مرغی ہے کہ اس کو ذبح کرنے میں لگتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے۔ زبیدہ بھی پریشانی سے مرغی گھر لے آئی اور دکان سے گوشت منگوا کر مہمانوں کے لیے کھانا بنایا۔ شام کو اشرف آیا تو زبیدہ نے ساری کہانی اسے سنائی۔ اشرف نے کہا کہ ویسے ہی مرغی ذبح ہونے سے پہلے ایسے کرتی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ اب تو اشرف کا کاروبار بھی اچھا جا رہا تھا۔ اشرف کو دوبارہ اس بوڑھی عورت کا خیال آیا تو اس نے ان کے لیے پورے مہینے کا راشن خریدا اور ان کے گھر چل دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر دھک رہ گیا کہ وہاں تو کسی گھر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے بعد واپس پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، لیکن وہ یہی کہتا کہ اگلے مہینے راشن دینے جاؤں گا تو پتہ کر لوں گا، لیکن اب وہاں پہ کسی بھی گھر کا نام و نشان نہ دیکھ کر وہ دھک رہ گیا۔ اسے لگا کہ شاید انہوں نے گھر کی عمارت توڑ دی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے اور کیسے پتہ چلوائے کہ وہ بوڑھی عورت کہاں گئی ہے۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہاں پر ایک دکان تھی۔ وہ جلدی سے اس دکان کی طرف بڑھ گیا اور اس دکان والے سے پوچھا کہ یہاں پر جو گھر تھا وہ کہاں گیا، لیکن تب اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب دکان والے نے بتایا کہ یہاں وہ 10 سالوں سے رہ رہا ہے، لیکن اسے یہاں کوئی مکان نظر نہیں آیا۔ اشرف کو لگا کہ وہ شاید آدمی غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو مکان تھا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو اس کی آنکھیں بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتیں۔ اشرف نے دوبارہ اپنی تصدیق کے لیے بتایا کہ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، یہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، لیکن اس کی بات سن کر وہ دکاندار بہت حیران ہوا اور بولا کہ بھائی یہ جگہ کتنے عرصے سے خالی پڑی ہے، یہاں پر کوئی مکان تک نہیں بنا اور آپ نہ جانے کس عورت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اشرف کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ اسے لگا کہ وہ دکاندار اس بوڑھی عورت یا اس مکان کے متعلق شاید نہ جانتا ہو۔ اس نے دوسری دکان والے سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ نہ وہ کسی بوڑھی عورت کو جانتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر انہوں نے کئی سالوں سے کوئی گھر دیکھا ہے۔ اب تو اشرف سچ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہے، وہ عورت کون تھی اور وہ مکان اس نے خود دیکھا تھا تو وہ کیسے ممکن ہوا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اشرف گھر کو چل دیا، لیکن وہ بے تحاشا پریشان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر جا کر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور منہ دھو کر جا کر چارپائی پر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں راشن دیکھ کر زبیدہ حیران ہوئی کہ اتنا کم راشن وہ کیوں لایا، لیکن اسے چپ دیکھ کر کچھ نہ پوچھا کہ وہ یہ سب نہ سوچے کہ آتے ہی سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اشرف یوں ہی خاموش بیٹھا تشویش سے اپنے ساتھ ہوا واقعہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مرغی پر پڑی تو اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا کہ زبیدہ نے بتایا تھا کہ وہ مرغی انہوں نے ذبح کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوئی۔ اس نے مرغی کی طرف دیکھا تو وہ مرغی اس کی طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور یہ کیسی مرغی ہے۔ زبیدہ نے اسے مسلسل چپ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اشرف سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے زبیدہ کو ساری کہانی سنا دی۔ زبیدہ بھی سن کر پریشان ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ گھر اس گلی میں نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی،
یا تم جگہ بھول گئے ہوگے؟ لیکن اشرف نہ مانا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ گھر وہیں پر تھا۔ اگر گھر وہیں پر تھا تو اب کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اور وہ دیکھا بھی صرف تم نے۔ کتنی حیرانی والی بات ہے نا؟ اب زبیدہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ اشرف نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ زبیدہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگلے دن جا کر دوبارہ کسی اور گلی میں دیکھ لیں یا ایک دفعہ پھر تصدیق کر لینا۔ اشرف نے بھی سوچا کہ ایک دفعہ پھر تصدیق کر لینی چاہیے، اسی طرح اسے تھوڑا سا سکون ہوا، لیکن وہ بات اس کے ذہن سے نکلی۔ اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی دکان پر جانے کی بجائے اس عورت کے بتائے ہوئے راستے پر چلا گیا، لیکن اسے پھر وہاں کوئی گھر وغیرہ نظر نہ آیا، وہی دکانیں موجود تھیں۔ اسے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ وہ پریشانی سے واپس دکان پر آ گیا اور دکان پر کام کرنے لگا، لیکن اس کا ذہن اسی بوڑھی عورت اور اس کی کہانی میں الجھا رہا۔ آج کل اس کے حالات اس قدر بہتر ہو چکے تھے کہ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی تھی، اس لیے سارا دن وہ مصروف رہا اور اس کے ذہن سے بوڑھی عورت والا واقعہ تو کچھ دیر کے لیے نکل گیا، لیکن شام ہوتے ہی اسے اس بوڑھی عورت کا خیال آیا۔ اس نے مرغی کا سوچا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر جا کے وہ مرغی ذبح کر دے گا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، بس اسے جلدی تھی کہ وہ جلدی سے کام نمٹا کر وہ گھر جا کر اس مرغی کو ذبح کر لے۔ وہ کام ختم کر کے دکان بند کر کے گھر کی طرف چل دیا۔ آج بھی اس کا کام کافی چلنے کی وجہ سے اس کی آمدنی اچھی ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو زبیدہ اور سب لڑکیاں کھانے پر اسی کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ ابھی کھانا نہیں کھانا چاہتا، پہلے وہ یہ مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب حیران ہوئی، لیکن زبیدہ کو تو معلوم تھا کہ آخر کیوں وہ ایسا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ماہی کو کہا کہ وہ اپنے باپ کو اندر سے کوئی تیز چاقو لا دے۔ ایمان اور مومنہ نے جب مرغی ذبح ہونے کا سنا تو وہ بہت افسردہ ہوئیں۔ ایمان نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا، کیونکہ انہیں مرغی سے کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اسکول سے آ کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے انہیں سمجھایا کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں وہ مرغی ذبح کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کے کسی کام کی نہیں، لیکن وہ دونوں مطمئن نہ ہوئیں۔ پھر اشرف نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ انہیں کل ہی 2-3 اور مرغیاں لا کر دے گا، تو دونوں اس وعدے پر چپ کر گئیں۔ ماہی نے باپ کو اندر سے چاقو لا کر دیا تو اشرف نے وہ مرغی اپنی گرفت میں پکڑی۔ وہ عام مرغیوں کی طرح پھڑ پھڑانے کی بجائے یا بھاگنے کی مزاحمت کرنے کی بجائے چپ چاپ اشرف کے ہاتھوں آ گئی۔ اشرف نے چاقو کو مرغی کی گردن پر پھیرنے ہی لگا تھا کہ وہ چاقو دور جا گرا۔ زبیدہ نے تو یہ سارا عمل پہلے بھی دیکھا تھا، اس لیے اسے زیادہ محسوس نہ ہوا، لیکن تمام لڑکیاں اور اشرف دھک رہ گئے۔ لڑکیاں تو خوف کے مارے پیچھے ہو گئیں۔ اشرف کو بھی یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے چاقو پکڑ کر دور پھینکا ہو۔ اس نے ماہی کو کہا کہ دوبارہ چاقو پکڑائے۔ ماہی نے چاقو اٹھا کر اپنے باپ کو پکڑایا تو اشرف ابھی پھیرنے ہی لگا تھا کہ اس دفعہ پھر ویسا ہی ہوا۔ 3-4 بار کوششیں کرنے کے بعد اشرف مایوس ہو گیا، لیکن وہ سب پریشان ہو گئے اور اشرف کی بھی پریشانی بڑھ گئی کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور یہ کیسی مرغی ہے جو ذبح بھی نہیں ہوتی۔ زبیدہ نے اشرف کو مشورہ دیا کہ وہ یہ مرغی بیچ دیتے ہیں، تو اشرف بھی سوچ میں پڑ گیا اور اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ واقعی میں انہیں وہ مرغی بیچ دینی چاہیے۔ لیکن اگلے دن صبح ہی صبح اشرف کے کسی بہت قیمتی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو زبیدہ اور اشرف وہاں چلے گئے اور مرغی والا معاملہ دھیما پڑ گیا۔ اس طرح اشرف کو روز کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا۔ اب تو ان کے ذہنوں سے اس واقعے کا اثر کم ہوتا گیا۔ کچھ دن بعد ہی ماہی کے سسرال سے شادی کی تاریخ لینے کی خبر آ گئی تو ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زبیدہ نے ماہی کا جہیز اکٹھا کر لیا تھا، نہ جانے اس 1 مہینے میں ان کی قسمت اس قدر مہربان کیسے ہوئی۔ اشرف نے ان کو مثبت جواب دے دیا کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ لوگ جلد ہی آ کر شادی کی تاریخ پکی کر لیں، اور یوں 1 مہینے بعد ماہی کی شادی ہونا قرار پائی۔ اشرف کا کام ہی اتنا چلنے لگا تھا کہ اسے روز کوئی نہ کوئی بڑا آرڈر آیا رہتا تو اس کو اپنی دکان سے فرصت نہ ملتی۔ زبیدہ بھی ماہی کی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ وہ بیٹی کی جدائی پر چھپ چھپ کر آنسو بہاتی، بہنیں بہن کی شادی پر پرجوش بھی تھیں اور اس کے بچھڑنے پر افسردہ بھی تھیں۔ ماہی بھی ماں باپ کے گھر سے بچھڑنے پر ہر وقت افسردہ اور اداس سی رہتی۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن اشرف کا کام دکان سے جلدی ختم ہو گیا تو وہ جلدی گھر آ گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھا تھا جب اس کی نظر سامنے درخت پر پڑی تو اسے وہاں پر وہ مرغی بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے ذہن میں سارا واقعہ ایک جھماکے سے آ گیا۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس مرغی کو پکڑ لیا اور ماہی کو آواز دے کر تیز چاقو منگوایا۔ باپ کی آواز سن کر ساری لڑکیاں اور زبیدہ بھی
اپنے سارے کام چھوڑ کر وہیں آ گئی۔ جیسے ہی اشرف نے اس مرغی کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر چاقو رکھا تو وہ چاقو دور جا گرا، لیکن گرتے ہی دوبارہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب لڑکیوں نے تو باقاعدہ چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ تبھی وہاں ایک دھواں نما سا پیدا ہوا۔ ان سب کے دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی دھوئیں کی جگہ نمودار ہوئی تو سب اس کی طرف خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے ایسے جادو اور پریوں کو صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ کسی کے بولنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کیا بولیں، تو اس لڑکی نے آگے بڑھ کر اشرف کے ہاتھ سے مرغی پکڑ لی۔ اشرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے پہچانا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہ مرغی دی تھی۔ اس کی بات پر اشرف حیران رہ گیا کہ کیا وہ سچ تھا اور یہ کوئی پری یا جن تھی جس نے اسے مرغی دی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا تو وہ لڑکی دوبارہ بولی، میں ایک جن زادی ہوں اور ایک بہت ہی نیک جن کی بیٹی ہوں۔ میں اور میرے ابا دوسروں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں یوں ہی تمہاری دکان کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے تمہاری آواز سنائی تھی۔ تم آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ میری مدد کر، میرے کام کے چلنے میں مدد دے، میری 4 بیٹیاں بیاہنے والی اور میرا کوئی سہارا بھی نہیں۔ تمہاری ساری بات سن کر مجھے تم پر بے تحاشا ترس آیا اور میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے میں ایک بوڑھی عورت کے روپ میں تمہارے پاس آئی اور تمہاری مدد کرنے کا سوچا اور ایک مرغی دی تمہیں، تاکہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو یہ مرغی تمہاری مدد کرے اور تمہارے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی تمہاری مدد کرے۔ اس لڑکی کی باتوں پر سب ساکت رہ گئے کہ ان کے حالات صرف اس مرغی کی وجہ سے بہتر ہوئے ہیں۔ اب اشرف کو ساری بات سمجھ آنے لگی۔ اس جگہ سے مکان کہاں گیا؟ پھر اشرف نے اس سے پوچھا۔ وہاں کوئی مکان واقع ہی نہیں تھا، وہ صرف تمہیں دکھائی دیتا تھا، لیکن اور کسی کو بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں اپنی جنات کی دنیا میں چلی گئی تو وہاں سے اس مکان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اشرف بھی سمجھ گیا کہ وہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اور جب بھی تم لوگ اس مرغی کو ذبح کرنے کی کوششیں کرتے تو میں تم لوگوں کو روکتی، لیکن تم لوگوں نے بہت دفعہ کوششیں کی، اس لیے اب میں تم لوگوں کو کہنے آئی ہوں کہ یہ مرغی ذبح نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے ذبح کرنے کی کوششیں نہ کرنا، نہیں تو میں اپنی مرغی واپس لے جاؤں گی۔ اس نے ان سب کو کہا تو وہ سب گردن میں اسبات میں نہ ہلا سکے، وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تو کیا اب آپ اپنی مرغی لے جائیں گی؟ زبیدہ نے ہمت کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور بولی کہ نہیں، وہ اس مرغی کو ایک شرط پر ساتھ لے کر نہیں جائے گی کہ وہ اس کو ذبح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو سب نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ آئندہ مرغی کو ذبح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ جنزادی وہاں سے چلی گئی تو سب حیران کن نظروں سے اس مرغی کی طرف دیکھ رہے تھے جو بہت چپ چاپ وہاں کھڑی ہوئی تھی، لیکن زبیدہ اور اشرف بہت خوش بھی تھے کہ ان کی اللہ نے سن لی اور اب ان کے دن پھر جائیں گے۔ انہوں نے زیادہ لالچ نہ کیا اور کچھ عرصے بعد ماہی کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔